قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز، ارض و سما، زمین و آسمان اور اس کے بیچ میں جو بھی کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ بیشتر مقامات میں قرآن کے ہم نے یہ بھی پڑھا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ ذکر کرتی ہے مطلب اس میں زبان ہے۔ جب اللہ کی ہر چیز بنائی ہوئی مخلوق زبان رکھتی ہے، بولتی ہے، تو روح جو انسان کے ساتھ چل رہا ہے اس کی بھی ایک زبان ہے۔ بہت ساری ایسی احادیث ملتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شجر نے بات کی، پتھروں نے بات کی۔ اگر اسی طریقے سے ہم قرآن کو دیکھیں تو اصحاب کہف میں جو اصحاب کہف کا کتا تھا اس نے بھی ایک وعدہ کیا تھا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں جب دیکھا جائے تو چونٹی بھی بول رہی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام بھی پرندوں سے بات کر رہے ہیں۔ اس قسم کے کافی واقعات ہیں۔ شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ وحی کر رہا ہے، یہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ اس کے بعد جب عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ عہد لے رہا ہے ارواح سے، روحوں سے، تو پوچھ رہا ہے کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ اور وہ جواب دے رہی ہیں روحیں کہ بالکل آپ ہمارے رب ہو اور ہم شاہد ہیں۔ جواب دے رہی ہیں، سن رہی ہیں روحیں۔ اس کا مطلب ہے روح سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی، اللہ کا دیدار بھی کر، روح دیکھتا بھی ہے، روح سنتا بھی ہے اور روح بولتے بھی ہیں۔ یہ ثابت ہیں۔ ہر ایک ذرہ ذکر کرتا ہے اللہ کا، ہر ایک ذرہ تسبیح کرتا ہے۔ اس کا مطلب کہ انسان کی اگر ظاہری زبان بول رہی ہے، ہم کمیونیکیشن کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ہماری روح بھی کمیونیکیشن کر سکتی ہے۔ اور کیا کر سکتی ہے؟ نہیں کر رہی ہے۔ جانوروں کو دیکھو، چرند پرند کو دیکھو، بات کرتی ہیں، چڑیا بھی بات کرتی ہیں، پرندے بھی بات کرتے ہیں آپس میں۔ بالکل آپ نے مختلف ساؤنڈ سنے ہوں گے۔ جانوروں میں آپ دیکھیں وہ بھی ایک دوسرے کو مختلف ساؤنڈ کے ذریعے بات کرتے ہیں، یہ کمیونیکیشن کرتے ہیں۔ جانور بھی کمیونیکیشن کر رہے ہیں، چرند پرند بھی کمیونیکیشن کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کمیونیکیشن ہر جگہ پہ موجود ہے۔ یہاں تک کہ آپ جب پھولوں کو دیکھیں گے تو وہ پھولوں کی ڈالیاں وہ آپس میں ایسے ملتی ہیں جب ہوا لگتا ہے کہ جیسے باتیں کر رہی ہو۔ تو یہ تو بالکل کلیئر ہے کہ انسان کا جو وجود ہے اس میں جو روح کا عنصر ہے وہ سن بھی سکتا ہے، بول بھی سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے روح کو سلا دیا، اس کو بیدار نہیں کیا، اس کو سلا دیا، اور نفس کے جو لذتیں ہیں دنیا میں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں اس میں ہم گم ہو گئے۔ ہمیں یہ لگا کہ ہمارا ادھر آنے کا مقصد، اس دنیا میں، ناسوتی دنیا میں آنے کا مقصد صرف ہی ایک ہے کہ اپنے آپ کو نرش کریں، اپنی خواہشات پورے کریں، جو بھی ہماری خواہش ہیں۔ اسی چکر میں جیسے ہم تھوڑے چلنے پھرنے لگتے ہیں، 1-2 سال سے ہی ہماری خواہشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے زبان کی لذت اسٹارٹ ہوتی ہے۔ جیسے بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو صرف زبان کی لذت کا پتہ ہو، چوسنے کا پتہ ہوتا ہے۔ ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں، ہم چوستے ہیں، ہمیں تھوڑی ٹیسٹ آتی ہے، یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ دیکھنے کی لذت، سننے کی لذت، بولنے کی لذت، چھونے کی لذت، یہ ساری خواہشیں جو ہمارے نفس میں
اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان کر دی ہیں، ان کے پیچھے ہم چل پڑتے ہیں۔ جوانی آتی ہے، اسی مشقت میں جوانی بھی گزر جاتی ہے، پھر بڑھاپا آنے لگتا ہے، بڑھاپا اور جوانی کے بیچ کا ٹائم چلتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ابھی ہمارے پاس بہت ٹائم ہے، ہم ہر وقت یہی سوچتے ہیں کہ بہت ٹائم پڑا ہے، ہم یہ بھی کر لیں گے، یہ بھی کر لیں گے، لیکن فی الحال تو ہم اپنی جو لذتیں ہیں، جو ہماری خواہشیں ہیں، ان کو تو پورا کریں۔ اور یہ سوچتے سوچتے بڑھاپا بھی آ جاتا ہے، اور جب بڑھاپا آ جاتا ہے پھر جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ٹائم تو گزر گیا، وقت تو گزر گیا، جو ہمیں کرنا تھا وہ ہم کر ہی نہیں پائے، بس یہی سوچتے رہیں کہ ایسا ہو جائے تو ویسا ہو جائے گا، ہم خوش ہو جائیں گے، اگر ویسا ہو جائے تو ہم خوش ہو جائیں گے۔ ہم نے اپنی خوشیوں کو صرف اس حد تک رکھا کہ اگر یہ ہو جائے تو میں خوش ہو جاؤں گا، اور ایسا ہوا ہی نہیں، کبھی ایسا ہوا ہی نہیں، اور ہم چلتے رہے غلام بنے ہوئے، نفس کے غلام، ساری زندگی غلامی کرتے رہے، خود کو، اپنے جسم کو بھی نقصان پہنچاتے رہے، اور روح تو ہمارا بیدار ہی نہیں ہو پایا، وہ دب گیا، روح ہمارا دب گیا۔ اور کسی فقیر نے کہا کہ جب ہیرے کے اوپر دھول چڑھ جاتی ہے تو بالکل اسی طرح ہوتا ہے، میں یہ کلیئر آپ کو بتاؤں، جو ہیرا ہوتا ہے اس کے اوپر دھول چڑھ گئی فار ایگزامپل، تو روح بھی اس ہیرے کی طرح ہے جو کہیں کھو جاتا ہے اور اس کے اوپر دھول مٹی چڑھ جاتی ہے اور وہ مٹی کی طرح ہو جاتا ہے اور لوگ اس کو پہچان ہی نہیں پاتے۔ تو وہ دھول مٹی جب تک ہٹے گی نہیں تب تک ہیرا سامنے نہیں آئے گا۔ ہمارا روح دھول مٹی، وہ جو نفس کی دھول مٹی ہے اس میں مل گیا، وہ اتنا غائب ہو گیا، ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا، ہمارے احساس اس تک پہنچے ہی نہیں، اس لیے ہم نے اس کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں۔ ہم نے سمجھا کہ یہ کام تو کسی ایسے لوگوں کے ہیں جو بڑی داڑھی رکھتے ہیں، بڑے بال ہیں ان کے، نہائے نہیں، مست کلندر بن کے گھومتے ہیں، ایسے کوئی لوگ جو صحرا میں گھوم رہے ہیں، جو آدھا پاگل نظر آتے ہیں، جن کے جو دیکھنے میں ہمیں پاگل نظر آتے ہیں، شاید یہ ان کا ہی کام ہے، ہمارا کیا جائے؟ ہم تو چمک دمک، اچھے کپڑے، اچھی گاڑیاں، اچھے گھر، گھومنا پھرنا، اچھا کھانا، اچھی جگہ شادی کرنا، ہم تو اس چکر میں ہی لگ گئے، اس کے بعد بچے پیدا کرنا، پھر بچوں کے لیے محل بنانا، ہم تو ان چکروں میں پڑ گئے۔ ہم نے سمجھا کہ یہ چیز ہمارے لیے ہے اور وہ جو روحانیت ہے وہ شاید ان بیوقوفوں کے لیے ہیں، وہ جو آدھے پاگل ہیں ان کے لیے ہیں۔ یہ ہم نے غلط سوچ لیا، لیکن روحانیت کو ہم نے بالکل دبا دیا۔ نہ ہمارا روح اب بول رہا ہے، نہ سن رہا ہے، نہ دیکھ رہا ہے، نہ ہی کچھ محسوس کر رہا ہے۔ ہم نے روح کو خود مار دیا، مارنے کا مقصد دبا دیا۔ اب وہ ہمارے جو پنجرہ، جو جسم کا پنجرہ ہے، اس میں جو روح بیٹھا ہوا ہے، وہ خود کو ایک قیدی سمجھ رہا ہے، وہ بس اس انتظار میں ہے کہ کب نفس کو موت آئے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، قرآن میں یہ موجود ہے۔ تو ہم اس انتظار میں ہیں کہ کب ہماری نفس کو موت آئے، اس روح انتظار کر رہی ہے کہ کب اس کو موت آئے، یہ جسم بیکار ہو جائے، بدبو کرنا شروع کریں اور یہ روح نکل کے آزاد ہو جائے۔ ہماری روحیں اب صرف اس انتظار میں ہیں کہ اس گندے پنجرے سے ہمیں آزادی ملے تو ہم نکل کے چلے جائیں جہاں سے ہم آئے تھے، جہاں سے ہمارا وعدہ کیا ہوا تھا اللہ کے ساتھ، پھر ہم وہیں پہ چلے جائیں۔ وہ اس انتظار میں، اس پنجرے میں، اس بدبودار پنجرے میں پڑی ہوئی ہیں، کیونکہ ہم نے خود اس پنجرے کو بدبودار کیا، اپنی نفسوں کے پیچھے چل کے، اپنی خواہشوں کو
کو فالو کرتے ہوئے. تو ہمیں یہی چیز یہ سمجھیں کہ آپ کے باپ دادا سے، اس سے بھی باپ دادا سے یہ چیز چل رہی ہے، اور ہم اپنے بچوں کو جنریشن ٹو جنریشن یہی تعلیم دے رہے ہیں کہ بیٹا اچھے طریقے سے پڑھو تاکہ ڈاکٹر بنو، کوئی کہتا ہے انجینئر بنو، کوئی کہتا ہے جج بنو، کوئی پولیس آفیسر، کوئی کہتا ہے کہ پائلٹ بنو، کوئی کہتا ہے آرمی آفیسر بنو. لیکن شاید ہی کوئی ایسے ماں باپ ہوں گے جو کہیں گے اچھا آدمی بنو، روحانیت والا آدمی بنو، روحانیت کو سمجھو، تصوف کو سمجھو. بہت کم ایسے لوگ ہوں گے. آپ خود پہلے تو اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کی اپنی گریبان میں دیکھیں کہ اگر آپ چھوٹے ہیں، بچے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ آپ کے والدین نے آپ کو روحانیت کے بارے میں کتنا سبق دیا. اور اگر آپ خود بال بچے والے ہیں تو آپ سوچیں کہ ایک تو آپ کے والدین نے آپ کو کتنا سبق دیا روحانیت کے بارے میں، اور دوسرا آپ خود اپنے بچوں کو کتنا سبق دے رہے ہیں. یا آپ صرف دنیاوی پروفیشنل ڈگریز اور اس طرف آپ بچوں کو زیادہ پریشرائز کر رہے ہیں کہ یہ چیز حاصل کرو. مجھے معلوم ہے آپ میں سے جو بھی سن رہے ہیں 98% ایسے ہی لوگ ہیں جو یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کسی اچھی پوسٹ پہ پہنچیں، پیسہ کمائیں، دنیا میں نام روشن کریں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کھیل تماشا کہا ہے، اور ہم اپنی ساری انرجی، جو بھی ہمارے پاس انرجی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہے، وہ ہم کیا کرتے ہیں، اس کھیل کود والی دنیا میں ہم وہ ساری خرچ کر دیتے ہیں انرجی. چھوٹا سا خواب ہے، کتنے سالوں کا خواب ہے یہ بھی پتہ نہیں. کوئی 50 سال جیتا ہے تو کوئی 70 سال، تو کوئی 80 سال، کوئی 90، کوئی 10 سال میں چلا جاتا ہے، کوئی 20 سال میں. تو یہ بھی پتہ نہیں، اور انرجی اس دنیا میں نام روشن کرنے پہ چلی جاتی ہے. کبھی کسی نے سوچا ہے کہ یہی انرجی ہم آخرت میں اپنا نام کریں، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی؟ کیونکہ کہتے ہیں دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں پہ اگر آپ کے عمل اچھے ہوں گے، اگر آپ یہاں پہ کچھ اچھا بنو گے تو وہاں پہ آپ کو ملے گا. یہاں پہ آپ نے جو کچھ بویا ہوگا وہی تو کاٹیں گے فصل. اگر یہاں پہ آپ نے چاول بوئے ہیں تو وہاں پہ آپ کو گیہوں نہیں ملیں گے، وہاں پہ بھی چاول ہی ملیں گے. تو جو یہاں پہ بوئیں گے وہی وہاں پہ آپ کو ملے گا. تو ہمیں روحانیت کی طرف آنا ہے، اور اپنے روح کی زبان ہے اس کو بھی چارج کرنا ہے، اس کو بھی ایکٹیو کرنا ہے. اور جو کان ہے روحوں کے، تاکہ وہ سنیں، اس کو بھی ایکٹیو کرنا ہے. مطلب روح کے بھی نفس ایک سینسز ہوتے ہیں، ان سب کو ہمیں ایکٹیو کرنا ہے تاکہ ہماری روحانیت وہ چلتی رہے. اور جیسے کہتے ہیں حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو دم غافل سو دم کافر. اگر ہم ایک دم بھی غافل ہو گئے اپنے رب سے تو ہم کیا ہو گئے؟ ہم کافر ہو گئے. ایک دم بھی اگر غافل ہوتے ہیں تو کافر ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر اللہ کا ذکر جاری و ساری رکھنا ہے. ذکر روحی کو اس طرح جاری رکھنا ہے کہ دل کی دھڑکن جب تک دھک 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 کر رہی ہے، جب تک ہم زندہ ہیں، ہماری روح ہمارے ساتھ ہے، وہ بھی ذکر اللہ کرتی رہے. ذکر اللہ ذکر روحی سے ہوگا. ذکر روح کا مطلب ہے کہ ہم اپنے روح کو جیسے ہی بیدار کریں گے تو وہ اللہ کے ذکر میں چل پڑے گی. اور جیسے آپ کا روح اللہ کے ذکر میں تازہ رہے گا، آپ کے اعمال خود بخود بہتر ہو جائیں گے. اب روح کو ذکر روحی کس طرح کریں گے؟ اس کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کو ذکر کرنا ہے کثرت کے ساتھ. اللہ کا ذکر زبان سے کرنا ہے. ہم جب اللہ کا ذکر زبان سے کریں گے، ذکر باللسان،
تو آٹومیٹیکلی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اپنے زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، مطلب 24 گھنٹے آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو آپ کی فزیکل اور روحانی مشق ہوگی، نمبر 2 آپ کو ہر وقت اللہ کی یاد یہ بتائے گی کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ اب یہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ آپ ایک جیسے وظیفہ بتاتے ہیں کہ آپ کہیں کونے پہ بیٹھ گئے اور اللہ اللہ کرنا آپ نے شروع کر دیا، یا کوئی بھی ذکر کرنا شروع کر دیا اللہ کے نام پہ اور آپ کے کام ہو گئے۔ یہ اس طرح نہیں، اصل میں یہ اس طرح ہے کہ آپ ذکر کرنا شروع کریں گے، جیسے ہی اپنی لاشعور کو، سب کانشس کو آپ پروگرام کریں گے تو وہ سارے ذکر، وہ ساری ہدایت، وہ ساری نصیحت اللہ کی، وہ پرہیزگاری، وہ خود کو متقی کرنا، وہ آپ کا لاشعور میں بیٹھ جائے گا۔ آپ کے لاشعور میں یہ ساری چیزیں خود بخود فیڈ ہوتی جائیں گی، یہ ڈیٹا بڑھتا جائے گا اور وہاں پہ میموری آپ کی بنتی جائے گی، مسل میموری بنے گی۔ اور جیسے آپ کی مسل میموری بلڈ ہوتی جائے گی تو آپ خود بخود جو بھی عمل کریں گے، اب عمل کی بات آتی ہے، اب آپ معاشرے میں اپنا کردار نبھا رہے ہیں۔ جب آپ اپنا معاشرے میں کردار نبھانا شروع کریں گے، مطلب اپنے معاملات، اپنوں کے ساتھ آپ کا کیسا بیہیویئر ہے، سب سے پہلے اپنے والدین کے ساتھ آپ کا کیسا معاملات ہے، آپ کس طرح ان کے ساتھ چلتے ہو، آپ کا اخلاق کیسا ہے، پھر بیوی ہیں، بچے، بہن، بھائی، نزدیک کے رشتہ دار، پھر دور کے رشتہ دار، آس پڑوس کے لوگ، پھر جہاں پہ بزنس کرتے ہو یا جاب کر رہے ہو، وہاں کے لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا بیہیویئر کس طرح لگ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ اگر کسی انسان کے بارے میں اگر اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ یہ اچھا ہے، تو پھر اس کے لیے آپ دیکھو کہ واقعی کیونکہ گھر میں اچھا ہے تو یہ بڑی بات ہے۔ سب سے پہلے اس کو جو اچھائیاں اپنی دکھانی ہے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر گھر والوں کے ساتھ وہ اچھا ہے تو پھر سمجھیں کہ واقعی وہ معاشرے کے لیے بھی ایک اچھا فرد بن سکتا ہے۔ اگر ایک ایسا بندہ جو معاشرے میں بڑی بڑی باتیں کریں اور لوگوں کے ساتھ اس کا بیہیویئر بہت اچھا ہو، لیکن جب اس کی بیوی سے پوچھا جائے یا اس کی ماں سے پوچھا جائے یا اس کے بھائی سے پوچھا جائے، والدین سے پوچھا جائے، بہت قریب کے جو رشتہ دار ہیں ان سے جب پوچھا جائے تو وہ کہیں، وہاں سے آپ کو نیگیٹو ریمارکس ملیں، تو وہ اچھا بندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ملا حضرات ایسے بھی ہیں، وہ ایک کہتے ہیں کہ ملا جو کہے وہ کرو، ملا جو کرے وہ کبھی نہ کرو۔ مطلب ملا یا ایسے بڑے وائز کرنے والے ذاکر ہم نے دیکھے ہیں جو ممبر پہ بیٹھ کے اللہ رسول کی باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی حدیثیں بتاتے ہیں، بڑی بڑی آیات بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام سناتے ہیں، لیکن جب عمل کی بات ہوتی ہے تو عمل آپ کو خود پتہ ہے کہ ان کے کیسے اعمال ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے، بڑی بڑی کہانی سنانے والے، لیکن خود اگر دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ذکر میں آپ کو کیا ہوگا کہ عمل آئے گا۔ آپ پہلے جیسے ہی عمل آپ کا اسٹارٹ ہوتا ہے تو آپ کو پہلے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ کا رشتہ ہے اپنے والدین کے ساتھ۔ اگر آپ کے ماں اور باپ زندہ ہیں تو ان سے بڑھ کر کوئی مرشد نہیں، ان سے بڑھ کر کوئی درگاہ نہیں، ان سے بڑھ کر کوئی ایسی بارگاہ نہیں اللہ کے سوا کہ آپ وہاں پہ جا کے اپنے کام کروائیں۔ دعا کروانی ہے اپنی ماں سے، باپ سے کرنا، جو دل سے وہ کریں گے اور کوئی نہیں کرے گا۔ اور کون سا کوئی اگر ایسا کسی مرشد کے پاس جاتے ہو اور ان کو کہتے ہو ہمارے لیے دعا کرو، آپ سوچ سکتے ہو کہ کیا وہ دل سے دعا کرے گا جو آپ کو جانتا تک نہیں، یا وہ دعا کرے گی جس نے آپ کو
پیدا کیا ہے، اپنے پیٹ میں رکھا، پھر تکلیفیں اٹھا اٹھا کے آپ کو پیدا کیا، اس کے بعد آپ کی تکلیفیں اٹھا کے آپ کی پرورش کی، وہ دل سے صحیح دعا نکلے گی یا ایک ایسا مرشد جو آپ کو جانتا تک نہیں، اس کے پاس جاتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے اس کی بارگاہ میں بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اس میں بخشوائیں، ہمیں ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمارے کام بن جائے، اور وہاں پہ گھر پہ جا کے دیکھو تو ماں رو رہی ہے آپ کے لیے، باپ بڑا آپ سے نا امید ہو گیا ہے، کہتا ہے کہ بچہ اب بڑا ہو گیا، ہم سے بات بھی نہیں کرتا، اس کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے ہمارے لیے۔ اب وہ آتا ہے گھر میں تو وہ ڈائریکٹ اپنی بیوی کے پاس چلا جاتا ہے، ہمیں دیکھتا تک نہیں ہے، ہم اب بڑے ہو چکے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اس قسم کی حرکت کر رہے ہیں اپنے والدین کے ساتھ، اور وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں روحانیت ملے گی، روحانیت اگر ہے تو آپ کے والدین کے پاس ہے، وہاں پہ جاؤ تو صحیح، ان کی خدمت کرو۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، جو بھی آپ کے گھر میں فیملی میں آپ کے رہتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا ایسا عمل ہونا چاہیے، معاملات ایسے ہونے چاہیے کہ وہ آپ سے خوش ہوں۔ پہلی روحانیت کی سیڑھی، جب آپ کا روح اگر ذکر جاری کرنا ہے روح میں، تو سب سے پہلے آپ کو یہی کرنا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں، سب سے قریبی، جیسے میں نے بتایا، والدین ہو گئے، بیوی بچے ہو گئے، ہسبینڈ ہو گیا، بہن بھائی، ان کے ساتھ آپ کا معاملہ بہت زبردست ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو بھی عمل کرتے ہیں آپ، جو بھی عمل، کوئی بھی صبح سے لے کے رات تک جو بھی عمل کریں، وہ اس طریقے سے آپ کریں گے جب آپ کا روح بولنے لگے گا، جب آپ کا روح ذاکر ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ ہر عمل کے پیچھے آپ کو اللہ کی شریعت نظر آئے گی، اللہ کا کتاب نظر آئے گا، اللہ کا رسول نظر آئے گا، اللہ کا دیدار ہوگا، مظہر ہوگا آپ کے، اللہ کے مظہر کا آپ دیدار کریں گے۔ کیوں؟ آپ کا روح جب ذاکر ہوگا تو اس کو ذاکر کریں۔ ہر عمل کرنے سے پہلے سوچیں کہ میں جو کرنے جا رہا ہوں اس سے اللہ کی مخلوق کو نقصان تو نہیں ہو رہا، بلکہ آپ کو فائدہ دینا ہے۔ ہر عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے، بنا مقصد کوئی عمل نہیں ہوتا۔ عمل سے بنتی ہے زندگی بھی، جنت بھی اور دوزخ بھی، عمل سے بنتی ہے۔ یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ بنا عمل کے آپ کو جنت میں مل جائے، دوزخ میں مل جائے، نہیں، عمل سے ہی ملے گا۔ جنت بھی عمل سے ملے گی، دوزخ بھی آپ کو عمل سے ملے گا۔ تو اپنے روح کو ذاکر کریں۔ اب ذکر روحی میں آپ کو سب سے پہلے اللہ کا جو صفت ہیں ان کی ذکر کرنا ہے، اللہ کے نام کا ذکر کرتے رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے روح کو بیدار کریں، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو متقی کریں، کیونکہ متقی سب سے پہلا اسٹیج، یہ جو سیڑھی ہے نا، جو راہ سلوک کی سیڑھی، مومن بننے کی سیڑھی، اللہ کی معرفت کی سیڑھی، اس کا جو پہلا اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ متقی بنیں۔ اس لیے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ان کے لیے جو متقین ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب متقین کون ہیں؟ متقین وہ ہیں جو تقویٰ کرتے ہیں۔ تقویٰ کرنا مطلب اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، پرہیز کرنا، غلط چیزوں سے اپنے آپ کو گارڈ کرنا۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ اگر سردی ہوتی ہے باہر تو آپ اپنے جسم کو کیسے بچاتے ہیں؟ گرم کپڑے پہن کے اپنے جسم کو آپ بچاتے ہیں۔ اگر باہر آپ کو لگتا ہے کہ گرمی بہت ہے تو آپ کون سے کپڑے پہنتے ہیں؟ وائٹ کلر کے کپڑے، ہلکے کلر کے کپڑے پہنتے ہیں تاکہ آپ گرمی سے بچیں، شدت سے بچیں۔ تو یہ جیسے آپ سردی گرمی اپنے آپ کو موسم کے حساب سے بچاتے ہیں، یا آپ کو کوئی جسمانی کوئی بیماری ہو جاتی ہے، آپ کو کوئی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ فار ایگزامپل جیسے کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے کسی کا، تو ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں، یہ ایڈوائز دیتے ہیں کہ آپ ہائی جو لپڈ والی چیزیں ہیں وہ نہ کھائیں، گوشت، بڑا گوشت نہ کھائیں،
تو اس قسم کی جیسی یہ آپ پرہیز کرتے ہیں تو متقی وہ ہوتا ہے جو اصل پرہیز کرتا ہے گناہوں سے. جو قرآن میں لکھا ہوا ہے آپ نے چاہے 4 چیزیں ہی سیکھی ہوں. فار ایگزامپل لعنت اللہ علی الکاذبین، آپ نے یہ سیکھا کہ جھوٹ بولنے والوں پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، تو آپ اب کیا کریں گے؟ جھوٹ بولنا ختم کریں گے. یہ ہے پرہیزگاری. آپ کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ ہم دھوکہ کریں کسی کے ساتھ، آپ دھوکہ ختم کر دیں. آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نشہ نہ کرو، آپ نے نشہ چھوڑ دیا. یہ ہے اصل چیز. اور قرآن میں لکھا ہے ناپ تول میں فرق نہ رکھیں. اب یہ 4 چیزوں کو آپ نے پکڑ لیا، اب آپ نے پرہیز کیا ان 4 چیزوں سے. اب آپ کے لیے آپ کو اب ہدایت قرآن کی طرف سے خود بخود قرآن مرشد بنے گا آپ کو، آپ کا، اور قرآن ہدایت دینا شروع کرے گا. جیسے قرآن میں ہے انہو لقرآن الکریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. بے شک یہ بزرگی والا قرآن ہے جو ایک پروٹیکٹ کتاب میں موجود ہے، اور سوائے جو مطہرون ہیں ان کے سوائے اس کو کوئی چھو ہی نہیں سکتا، اس کی روح تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. تو آپ کو بھی اپنی روح کو ذاکر کرنا ہے، اس کو بالکل جاری ساری 24 گھنٹے آپ کی روح بولتی رہے، آپ کی روح ذکر کرتی رہے. تو ذکر روحی اسی کو کہا جاتا ہے کہ اپنے عمل اور اللہ کی صفات کو آپ جپتے رہیں، بولتے رہیں اور عمل بہتر کرتے رہیں. انشاءاللہ آپ کا روح بھی جاگ جائے گا. آپ کو خود یہ احساس ہونا شروع ہو جائے گا کہ آپ میں کتنی بہتر تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی ہیں. آپ کو لوگ کہنا شروع کریں گے، کیونکہ آپ کی جب ماں آپ سے راضی، آپ کا باپ آپ سے راضی، آپ کی بیوی، آپ کا شوہر آپ سے راضی، آپ کے بچے آپ سے راضی، آپ کا پورا جو سرکل ہے گھر کا وہ آپ سے راضی، تو پھر خدا کیوں ناراضی ہوگا؟ پھر آپ سے خدا بالکل راضی ہو جائے گا، اور آپ کی جو نیک تمنا ہے وہ بھی پوری ہونا شروع ہو جائیں گی، اور آپ کا نفس مطمئن ہو جائے گا.